خوش نصیب ہم اور آپ کہ اس مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہیں. ان محفلوں کو رکاوٹیں ڈالنے والے بہت ہیں. یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان محفلوں میں. اللہ ان کو نیکی کا ہدایت کرے. اللہ تعالیٰ ان کو عاشق نبی بنائے, حضور کا امتی بنائے, اور ایسا امتی بنے جس طرح معاذ اور معوذ تھے, جس طرح جو اکرما تھے, جس طرح جو اصحاب کرام تھے, حضور کے پر عاشق تھے اور حضور سے محبت تھی, الفت تھی, انسیت تھی. پاکستان والے افغانی بن کے افغانستان کو نہیں بچا سکے. آپ نے دیکھا لبنان والے لبنانی بن کے لبنان کو نہیں بچا سکتے, تو پھر ہم پاکستانی بن کے کس طرح پاکستان کو بچا سکتے؟ ارے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو الا اللہ کی طرف آنا ہے. اس مملکت کے خلاف جو سازش ہے, جو فوج کے خلاف جو جتنے بھی سیاسی جو یہ سازشیں ہو رہی بین الاقوامی, امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ان مجاہدین کے خلاف, ان پختون اور ان بلوچ کے خلاف, اس کو ختم کرنے کے لیے, سازشوں سے نکلنے کے لیے ہم نے اس ملت کی ان بتوں کو توڑ کر, ہم نے ان قوموں کی بتوں کو توڑ کر, ہم نے ان فرقوں کی بتوں کو توڑ کر, ہم نے اس مملکتوں کی بتوں کو توڑ کر, ہم نے ملت واحدہ بننا. نہ ایرانی رہے باقی, نہ تو ایرانی نہ افغانی, ہم نے ایک ملت میں گم ہونا. ہم ملت میں گم ہوں گے. یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا, کیونکہ عقیدے اور نظریے میں بہت بڑا فرق ہے. اس میں تفصیلی بات کروں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ ہندوستانی میڈیا اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ فطرے پیدا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ذہن میں فطور پیدا کر رہے ہیں. نظریہ تو سوشلزم ہے, نظریہ تو کمیونزم ہے. نظریہ انسان کا بنایا ہوا سوچ ہے, وہ سوچ بدل جاتی ہے. وہ سوچوں کے لحاظ سے پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, کوئی کمیونزم پہ, کوئی سوشلزم پہ, سرمایہ پہ, یہ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. اس نظریے کے تحت وہ انسانی سوچ ہے. عقیدہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ ارے عقیدہ تو روحانیت کا ہے جس میں انسان کے دخل ہی نہیں ہے. انسان کا دخل نہیں ہے یہاں پر, انسان کی سوچ کا دخل نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جو راستہ بتا دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد, بس محمد کی بات کوئی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے, قرآن کا فیصلہ آ گیا ہے. تو عقیدہ دراصل ایمانیات کی بات ہے, عقیدہ دراصل روحانیت کی بات ہے, اور نظریہ دراصل مادیت کی بات ہے.